السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے 9 تک، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ایک حصہ اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، حصے ہیں مقرر شدہ۔ عرب میں عورتوں کو وراثت میں شامل کرنے کا رواج ہی نہیں تھا، بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اللہ نے ان آیات کی روح سے عورت کو ذلت کے اس مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنا دیا، اور یہ بھی کہا کہ ورثہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکے یا پھر نہ لے جائی جا سکے، جیسے گھر ہیں، پلاٹ ہیں۔ اور قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے، یعنی انہیں نہیں ملے گا، اور ان کا قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی اسی صورت میں نیکسٹ میں آئے گا۔ پھر عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، حالانکہ اصل یتیم تو وہ ہوتے تھے، لیکن ورثہ کے مالک وہ بیٹے سمجھے جاتے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ اس آیت کی روح سے اللہ نے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حق دلایا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ بچیوں کے چچا نے سعد کے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ وراثت میں 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ اور اسی طرح پھر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے کی آیت میں فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت کا مال اکٹھا کر کے کھا جاتے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اس معاملے میں معاشرے میں اس وقت سے لے کر آج تک یہی گبن ہو رہا ہے کہ یا تو بھائی زیادہ لے جاتے ہیں اور بہنوں کو دیتے ہی نہیں، یا پھر تھوڑا دیتے ہیں، پورا حق نہیں دیتے جو اللہ نے مال میں رکھا ہوتا ہے، زیادہ حصہ خود لے جاتے ہیں اور تھوڑے سے حصے سے ان کو خوش کر دیتے ہیں۔ یا پھر ان کو یعنی بعض دفعہ بہنیں زندہ ہوتی ہیں اور وہ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں تو ان کو مرا ہوا شو کر کے اپنے نام لکھوا لی جاتی ہے۔ بہت سارے 95% ایسے لوگ ہیں جو وراثت کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، اور وراثت ہوتی بھی وہ ہے جو میت کے بعد تقسیم کی جائے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں جائیداد کا مالک ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جائیداد کو اپنے ہاتھوں ہی تقسیم کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس وقت لڑکے اور لڑکیوں کو ایک جیسا ملے گا، لیکن بعد کے بہت سارے پرابلم سے بچیاں بھی بچ جائیں گی، اور پھر آپس میں بہن بھائیوں کے جو ایک برا دلوں میں گرج آ جاتے ہیں کہ انہوں نے حصہ کیوں لیا۔ بعض بھائی تو جہیز کو ہی حصہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دیا ہمارے باپ نے یا ہم نے، یہی بہت ہے۔ جہیز اپنی جگہ ہے اور حصہ وراثت کا اپنی جگہ ہے، اور یہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والی بات ہے اور اس کا سخت گناہ ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک حد کو اللہ کی ایک حد کو نافذ کرتا ہے وہ 40 دن بارش کی طرح یعنی فائدہ مند چیز ہے۔
تو اللہ کی حدود میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو بھی انسان کسی کا مال لے لیتا ہے اور کھاتا ہے، بہت دفعہ دیکھا گیا اس کے اپنے نصیب میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ پھر آگے بچوں میں یہ چیزیں آتی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اپنے بہنوں کا حق مارا، وہ آگے اپنی بہنوں کا حق مارتے۔ تو ایک طرح سے انسان اپنی بیٹیوں کے آگے کانٹے بچھاتا ہے کہ کسی کا حق مار کے تو اپنے بیٹوں کو کیا سکھاتا ہے کہ مارو کسی کا حق، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کھاؤ اور عیش کرو۔ اور حالانکہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو بہت ساری بہنیں اور بہت ساری بیٹیاں جو تکلیف میں زندگی گزار رہی ہیں وہ سکون میں آ جائیں۔ اب ایک بھائی اگر کروڑوں اور انگنت جائیداد کا مالک اور بہن کرائے پہ رل رہی ہے اور اس کا یا بہت چھوٹا گھر ہے، اس کی فیملی زیادہ، اور خود وہ آگے لینے کے قابل نہیں، اس کے شوہر کا کاروبار نہیں، یا وہ کاروبار کرتا نہیں، یا اور کوئی پرابلم ہے، یا وہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا حق نہیں بنتا بھائیوں کا؟ یہ تو ایک انسانیت کے ناطے حق بنتا ہے کہ جو اللہ نے یہ فرض عائد کیا اور اس فرض میں اپنی مرضی کرنی اور اس میں لوگوں کو تکلیف دہ حالات میں رہنے دینا، تو یہ آثار ہے سارے جو اللہ کے سامنے یعنی پیش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تم اس چیز سے چھپ نہیں سکتے تھے کہ تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں گواہی دیں گی، یعنی کسی کے ساتھ بھی کچھ برا کیا۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، لیکن تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تو بہت کچھ جانتا ہی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اگر بہنوں کو یہ حساب نہیں ہے کہ کتنا ہمارے باپ نے چھوڑا، یا وہ بول نہیں پا رہی اور جس طرح مرضی بھائی آ کے اپنی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور یہی جو تمہارا خیال تھا، یعنی ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، اسی خیال نے جو اپنے رب کے بارے میں تم نے کیا کہ اللہ کو بھی شاید پتہ نہیں، اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ حصے مقرر شدہ ہیں، ان میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آثار ہیں جو انسان کو کے آگے تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیں گے۔ اور کتنی دیر انسان جی لیتا ہے اس مال کے ساتھ، کتنا استعمال کر سکتا ہے، لیکن دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت اور کثرت کی خواہش اور آگے بڑھنے کی خواہش، اور بہت دفعہ بہنوں کو مطلب خوشحال نہ دیکھنے کا ایک اندر جو برا جذبہ ہوتا ہے بیویوں میں، وہ بھی شوہروں کو زیادہ تر اکساتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، دے دیا ان کو جہیز دے دیا، اور یہ سب کچھ، یہ غلط بات ہے۔ اس میں جو نیکی کا حصہ کوئی ڈال سکتا ہے اسے ڈالنا چاہیے، انکریج کرنی چاہیے اپنے خاوندوں کو کہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، ہم کیوں روکیں؟ اللہ ہمارے مال میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر انسان اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور حد کو قائم کرنے کے لیے دے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ برکتیں ہی ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں، اور والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی مردوں کے لیے، چونکہ پہلے صرف مردوں کے لیے حصہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور عورت کا الگ سے ذکر کیا، تاکہ جو پہلے یہ کرتے تھے عورتوں کے ساتھ اب نہ کریں۔ تو سیم وہی ورڈ عورتوں کے لیے بھی آئے، اس طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے۔ وہ محروم کرتے تھے، اور بلکہ ان کو مال وراثت کی طرح تقسیم کر لیتے، یہ بچہ تم لے لو، یہ عورت میں لے لو، اس طرح کی بہت بری حالت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جائیں اور قریبی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی معاشرہ ہے، لیکن اس معاملے میں ابھی بھی بہت بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ہر دوسری عورت کو دیکھو تو وہ رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی عیش کر رہے ہوتے ہیں تو بہنیں بیچاری غریبی میں مر رہی ہوتی ہیں، اور یا پھر بہنیں ویسے ہی
نہ بھی انسان کے پاس غریبی ہو تو جو حق اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ اور بہت ساری بہنیں تو بھائی کی محبت میں کہ چلیں ہم جاتے آتے رہیں گے، ہم ان کے دلوں سے نہ اتر جائیں، اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ قدرت نے رکھا ہے حق، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھتی ہے۔ محبت تو اتنی ہی رہتی ہے، یہ تو نیچرل سی ہے، اگر کسی کے دل میں زیادہ ہے تو وہ پیسے دینے سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کا مطلب اس کے اوپر حق ہے کہ وہ سب کے حقوق ادا کرے۔ اور والدین کی زندگی میں بعض دفعہ بہت اچھے بھائی والدین کے بعد بالکل نظریں پھیر جاتے ہیں، اور بیچاری عورتیں عمر بھر اس چیز کی تکلیف دل میں رکھتی کہ ہم نے تو حصہ بھی نہیں لیا اور ہمارے ساتھ ان کے رویے کیسے ہو گئے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ بہن کو دینے سے کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم اپنی بہنوں کو اپنے گھر لاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، تو اپنی اپنی سوچ ہے، جیسا گمان انسان رکھے اللہ اس کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ اور یہ غلط بات ہے کہ کسی کا بھی حق مارا جائے۔ اور معاشرے میں بہت بے شمار، یہ نہیں کہ ایک، بہت سارے لوگ آ کے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ بہنوں کی حالت اتنی بعض دفعہ بیچاریوں کی خراب ہے اور بھائی عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حساب تو پھر اللہ رکھتا ہے، وہ تو پوچھے گا نا۔ مما قل منہا او کثر، اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہنا وہ ہے کتنا جو تمہیں دیں، ہمارے خود بڑی ضرورتیں ہیں، ہم دیکھو ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، تم تو اچھی ہو، اپنے گھر میں گزارا ہو رہا ہے، تمہارے خاوند کماتے ہی ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اللہ فرماتے تھوڑا ہو یا زیادہ نصیب و مفروض ہے، جب میں نے حصے مقرر کر دیے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ جتنا جس کا جو حق آتا ہے اس کو دو، اور پھر ان سے میٹھے بننا، جن سے معاف کروانا ہو وقتی طور پر، بعد میں کہنا کہ تم کون اور ہم کون، تو یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ اور ایسے فون بھی آتے ہیں اور لوگ مل کے بھی کہتے ہیں کہ باجی اب ہم کیا کریں، بھئی کیا کر سکتا ہے انسان پھر سوائے صبر کے؟ اور یہ نہیں پتہ ہوتا کسی کا ناحق کھانے والے کو کہ اسے کتنا دینا پڑے گا اللہ کے پاس، اس کی دنیا بھی برباد۔ ایک شخص کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف تھی، بہت مطلب بیماری کوئی ایسی آ گئی اور ذہنی تھی، اور کچھ کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ایک سائیکٹرسٹ کے پاس گیا۔ اس نے کہا آپ ایسے سوچیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا۔ اس شخص کو بہت غصہ آ رہا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت کسی کے ساتھ برا کرنے کی۔ اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دیا اور ایک سوچنے کا موقع دیا ہے، آپ سوچ لیں، اگر آپ کو مطلب میری بات اچھی نہیں لگی تو میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے غصے سے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد وہ کہتے مجھے فون آیا کہ میرے بھائی کا حصہ تھا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے اور بھائی آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، باہر کے ملک میں، اس کا حصہ میں نے کھا لیا۔ اس بیچارے نے کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو فون کریں، اس کا حصہ اسے دیں اگر وہ لینا چاہتا ہے تو۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تو بیماری آٹومیٹک ٹھیک ہو گئی۔ تو جب ہم کچھ برا کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کچھ برا کرنے کا ہم موقع دیتے ہیں، حالات و واقعات کو اور پھر قدرت کو بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، یہ بھی مطلب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وراثت کے احکام آنے سے پہلے کا حکم ہے کہ تقسیم کے وقت کوئی قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین بیٹھے ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو، اور اچھے طریقے سے اور مانگے، وہ کچھ مزید کا تقاضا کریں تو اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ اور اب بھی اگر کوئی پاس بیٹھا ہو تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک انسانی خیر خواہی ہے، صدقہ سمجھ کے بھی انسان دے سکتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کسی کے بچوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، تو جو وہ اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں انہیں دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی
اسی طرح سوچنا چاہیے، اسی طرح ان کے فائدوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور یتیموں سے بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ کتنے اچھے طریقے سے اللہ سمجھاتے ہیں نا کہ رکھو خود کو اس جگہ پہ، اپنے بچوں کو رکھو اس جگہ پہ جس جگہ پہ تمہارے سامنے کوئی یتیم مسکین بیٹھا ہے۔ وہی ایک حدیث جو مسناتی ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں نا وہی دوسرے بچوں کے لیے اگر سوچیں تو ہم کبھی بھی کسی کا برا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، یہ تقویٰ سب کچھ کراتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بات کسی کو کسی بھی غلط کام سے روک نہیں سکتی سوائے اللہ کے ڈر کے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرو۔ ہیرا پھیری، جھوٹ، فراڈ، میٹھی باتیں، اور کسی کو اپنے حق میں کر لینا کچھ دے کے اور کسی کو خلاف کر دینا، بہت کچھ۔ ہر وہ بات جو حق سے دور ہو وہ جھوٹ میں آتی ہے اور خلاف واقعہ بات تو قولاً سدیدہ ہوتی کہ جس میں کسی طرح کی بھی کوئی بے ایمانی نہ بات میں نہ انداز میں۔ تو یہ سب کچھ تقوی سے ہوگا۔ اللہ ہمیں تقوی ہر حال میں، ہر بات میں، ہر ایکٹ میں، ہر معاملے میں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔